شاعر نذیر اکبر آبادی 1735 سے 1830 ابتدائی زندگی، تعلیم، پیشہ، ادبی مقام، اسلوب، کلام کی خصوصیات، مجموعہ کلام، نظمیں۔ نذیر اکبر آبادی، جن کا اصل نام شیخ ولی محمد تھا، اردو ادب کے ایک منفرد اور عوامی شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری نے اردو نظم کو نئی جہت عطا کی، جس کی وجہ سے انہیں اردو نظم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1735 میں دہلی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام محمد فاروق تھا اور والدہ نواب سلطان خان، جو آگرہ قلعے کے گورنر کی بیٹی تھی۔ نادر شاہ کے دہلی پہ حملے کے بعد ان کا خاندان دہلی چھوڑ کر آگرہ منتقل ہو گیا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ آگرہ اس وقت اکبر آباد کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی مناسبت سے انہوں نے اکبر آبادی تخلص اختیار کیا۔ تعلیم و پیشہ۔ نذیر نے آگرہ میں عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ معلمی میں گزارا، کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے بھرت پور کے حکمرانوں کی دعوتیں بھی قبول نہیں کی۔ ان کی قناعت پسندی، آزاد منش طبیعت کی عکاسی کرتی ہیں۔ شاعری کا اسلوب۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا سب سے نمایاں پہلو اس کا عوامی زمینی انداز ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں عام لوگوں کی زندگی، تہواروں، موسموں، جانوروں، پھلوں، روزمرہ اشیاء کو موضوع بنایا۔ ان کی مشہور نظمیں میں بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، روٹیاں، مفلسی اور برسات کی بہاریں شامل ہیں۔ انہوں نے اردو کے علاوہ عربی، فارسی، پنجابی بھاشا، مارواڑی، پوربی اور ہندی زبانوں پر بھی عبور حاصل کیا۔ ادبی مقام۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو نظم کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے شاعری کو عوامی جذبات اور احساسات کا ترجمان بنایا اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت، قومی یکجہتی، عوامی مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اس کی شاعری میں اتحاد پسندی و باہمی رواداری کی جھلکیاں نمایاں ہیں۔ وفات۔ نذیر اکبر آبادی کا انتقال 1830 میں آگرہ میں ہوا۔ ان کا مزار دہلی میں واقع ہے۔ مشہور مجموعے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کلیات نذیر۔ یہ ان کے کلام کا سب سے معروف مستند مجموعہ ہے، جس میں ان کی مشہور نظمیں، قطعات، رباعیات اور غزلیں شامل ہیں۔ مضامین میں شامل ہیں بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، مفلسی، برسات، پھلوں پر نظمیں، آم، خربوزہ، تربوز وغیرہ، تہواروں پہ نظمیں، ہولی، دیوالی، عید وغیرہ، اخلاقی و اصلاحی نظمیں۔ نمبر 2، انتخابات۔ کلام نذیر اکبر آبادی۔ انتخاب۔ کلام نذیر اکبر آبادی مختصر کلام کی خصوصیات، طرز تحریر، اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات۔ درج ذیل: عوامی زبان کا استعمال، نظیر مشکل اور درباری زبان کے بجائے سادہ، عام فہم اور روزمرہ کی زبان استعمال کی، جو ہر طبقے کے لوگوں کو سمجھا جا سکے۔ ان کی شاعری میں محاورے، کہاوتیں اور عام گفتگو کی جھلک نمایاں ہے۔ موضوعات کی وسعت اور انفرادیت۔ انہوں نے ایسی چیزوں پر بھی نظمیں کہیں جنہیں اس وقت کے دیگر شعراء نظر انداز کرتے تھے، جیسے روٹیاں، آم، مفلسی، برسات، چرخہ، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ وغیرہ۔ یہ موضوعات عوام کی روزمرہ زندگی سے جڑے تھے۔ نمبر 3، طنز و مزاح۔ نذیر کے کلام میں گفتگی، لطافت اور طنز کا عنصر پایا جاتا ہے، جو سماجی ناانصافیوں اور ریاکاری پر ظریفانہ انداز میں تنقید کرتے ہیں۔ اخلاقی و اصلاحی پہلو۔ کی شاعری کا مقصد صرف تفریح نہیں تھا، بلکہ اصلاحی معاشرہ کے لیے لکھتے تھے۔ جیسے آدمی نامہ، انسان کی اصل پہچان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مقامی ثقافت، تہذیب۔ شاعری میں جیسے یک رنگی زمینی حقیقتوں پہ مبنی ادب، تخلیق و قومی یکجہتی، مذہبی رواداری۔ اس کی نظموں میں ہندوستانی مساوات پہ زور دیا گیا۔ مذہب، فرقہ ذات سے بالا تر رکوئی انسان کی سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بیان میں روانی و موسیقیت۔ ان کی نظموں میں قافیہ ردیف کا استعمال کیا، جس سے اشعار میں روانی و ترنم پیدا ہوا۔ آدمی نامہ اشعار: آدمی وہی کہ جس کی ہو آدمی سے محبت، آدمی وہی کہ جو آدمی کے کام آئے، کوئی ہے سلطنت کا مالک، کوئی فقیر بنائے، آدمی نے ہے وہی کہ جو آدمیت نبھائے، کوئی پہنتا ہے دستار، کوئی چادر اوڑھے، آدمی ہے وہی کہ جس کا دل و صاف آئینے جیسا یہ اشعار بتاتے ہیں، انسان کی اصل پہچان نہ لباس ہے، نہ منصب، بلکہ اس کی انسانیت ہے۔ وہ دکھاوے یا طبقاتی تفریق کو رد کرتے ہیں۔ زبان سادہ اور دل میں اتر جانے والی ہے۔ بنجارہ نامہ: گن گن کے بنجارہ چلا بازار، دولت حشمت رتبہ، جب رات چلا بنجارہ لے کے چلا بازار، جس پہ تکیہ کیا وہی خاک میں ڈال دیا، سب کھیل دھوکہ ہے، کچھ بھی نہ رہا بازار۔ بنجارے ہیں زندگی مسافر کی علامت، انسان کی لالچ، حرص اور دنیا داری پہ گہرا طنز ہے۔ الفاظ سادہ مگر معانی گہرے ہیں، جو فلسفیانہ شعور کو جگاتے ہیں۔